کہ اس وقت ان حالات میں لوگوں کو بھی آزمانے کا موقع ملتا ہے اور اپنے آپ کو بھی. جب بھی امتحان اللہ کی طرف سے آئے تو کبھی تو یہ امتحان نعمتیں بڑھا کر کیا جاتا ہے، کبھی آزمائشوں میں ڈال کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، خوف ڈال کر، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی پیسے کی کمی کر کے، کبھی انسانی جانوں کو ہلاک کر کے، کبھی تمہاری پیداوار میں نقصان کر کے. یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے. موت سے لڑ نہیں سکتے، موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے. موت سے لڑنے کا حکم، پھڈا کرنے کا حکم بولو بھائی نہیں. مرنا تو پیدا ہی اللہ نے مرنے کے لیے کیا ہے. اس کام سے بھاگ رہے ہو جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ پھر شعر یاد آ جاتا ہے، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. وہ شاعر کی جو محبوبہ تھی نا، وہ ہر وقت چھپی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں بھائی لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شاپنگ کرنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. ڈیفنس طارق روڈ کے لوگ بھی چھپڑ میں جاتے ہیں. جو وہی چیز طارق روڈ میں مہنگی مل رہی ہے، لنڈا بازار میں وہی چیز، بس یہ ہے کہ وہ استعمال شدہ ہے، تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ استعمال شدہ ہے یا نہیں. میں نے ایک دفعہ اوریجنل لیدر کی صدر سے جیکٹ خریدی، اوریجنل جیکٹ لیدر کی. سردیوں میں پہن کے گھومنے لگے. لوگوں نے کہا لنڈے کی کہاں سے لی مفتی صاحب؟ اپنے ہی دوست مان نہیں رہے، او بھائی لنڈے کی نہیں ہے، اوریجنل ہے، صدر سے خریدی ہے. نہیں بھائی یار لنڈے کی، صاف پتہ چل رہا ہے لنڈے کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سے پھر لنڈے کی پہنیں گے. بلا وجہ پیسے بھی خرچ ہوئے، عزت بھی کوئی نہیں کر رہا. اور واقعی بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے پہنتا نہیں ہوں میں لنڈے کی، جیکٹ ہی نہیں پہنتا اب تو. کراچی میں کوئی اتنی سردی نہیں پڑتی کہ کوئی سویٹر یا جیکٹ پہننے کی نوبت آئے. تو جیسے شاعر نے کہا کہ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ایسے ہی موت کا فرشتہ بھی کہتا ہے کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں. وہی کبھی کرونا وائرس سے بھاگ رہا ہے، کبھی پانی ابال ابال کے پی رہا ہے، ماسک 24 گھنٹے ناک پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. مر نہ جاؤں مر نہ جاؤں، کب تک؟ تیرے باپ دادے سارے چلے گئے تو تو بھی مرے گا. اس وائرس سے نہیں مر گیا تو کچھ اور وائرس سے مر جائے گا. اونٹ پہ بیٹھا ہوگا، کتا آ کے کاٹ لے گا تجھے. ٹھیک ہے نا؟ جب کتے نے کاٹنا ہوتا ہے نا تو اونٹ پہ بھی اللہ اس کو چڑھا دیتے ہیں. تو حفاظتی تدبیریں اختیار کرنا یہ ضروری ہے، مگر وہمی بننا جائز نہیں ہے. دیکھو میں نے پچھلے ہفتے بیان میں ڈیٹیل بتائی تھی کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، معتدل امت ہے نا. دوسرے پارے کے شروع میں ہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک معتدل امت. معتدل کسے؟ ہر چیز میں بیلنس ہے، افراط و تفریط نہیں ہے. نہ ادھر کو بہت زیادہ اور نہ بولتے کیوں نہیں بھائی، نہ ادھر کو بہت زیادہ. ادھر اور ادھر کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو اتنے بے احتیاط غیر محتاط بن جائیں کہ کوئی پرہیز ہی نہیں ہے زندگی میں. اور جب بولو بھائی تمہیں تو شوگر ہے، تم لڈو کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ ہے بچانے والا، تو مارنے والا بھی تو اللہ ہی ہے، اللہ ہے بچانے والا. او بھائی تو اپنا کولیسٹرول چیک کر، تیرے اوپر پراٹھے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے. دیکھ کولیسٹرول کہاں پہنچ گیا تیرا. ابے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، کہتے ہیں نا بعض لوگ. ابے جس دن مرنا ہوگا مر جائیں گے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں گزرے گی. ڈرائیونگ کر رہے ہیں اتنی اسپیڈ کے ساتھ، او بھائی یہ پاکستان ہے اللہ کے بندو، یہاں کچھ پتہ نہیں کہ کون سا گٹر کھلا ہوا کس وقت آ جائے آپ کے سامنے. کتے تو بھاگتے ہوئے آتے ہی ہیں.
کتا جب ٹکرائیں گے مین روڈ پہ تو کتا تو مرے گا, آپ کے بھی تو مرنے کا امکان ہے. گاڑی اسپیڈ میں الٹ جائے, بعض لوگ بہت اسپیڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اللہ ان کو ہیں ہی رکھے, جو ان کی ڈرائیونگ ہے اس سے لگتا ہے کہ اللہ بچائے, اللہ نے نہیں بچائے تو یہ تھے ہو جائیں گے. ابھی تک تو ہیں مگر کیا ہو جائیں گے, تھے. بہت اسپیڈ میں ڈرائیونگ, گلیوں میں بھی بہت بھگاتے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں. بائک بھی بھگا رہے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. تو میں نے ان کو سمجھایا, بھائی آرام سے تمیز سے. کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. ارے ہم نے ایک دن سارے جتنے بھی یعنی جوڑ ہے نا ماشاءاللہ طبیعت سے ہل گئے, خود بھی ٹکرائے اور کسی بائک والے کو بھی ٹکر ماری زور. اس کا پتہ نہیں کیا کچومڑ نکلا ہوگا. جب اپنا ایسا حال ہوگا تو اس کا کیا ہوا ہوگا. لیکن یہی ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ اسپیڈ وہی ہے نا, اسپیڈ ابھی بھی وہی ہے. قدرت نے ایک موقع دے دیا سنبھلنے کا کہ مرتے مرتے بچے ہو. تو ایک انتہا یہ ہے کہ کوئی صحت کا خیال ہی نہیں ہے, نہ گھر میں بچوں کی تربیت کا خیال ہے. جب بات کرو بھائی بچوں کے ہاتھ میں موبائل لے کے تم نے دیا ہوا ہے, جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, مس یوز بھی ہو سکتا ہے, نگرانی کیا کرو. اللہ ہے بھائی, ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ. ہمیں ٹرسٹ ہے, ہمیں اپنے بچوں پہ ٹرسٹ. پتہ نہیں یہ کیا فرشتوں کے بچے ہیں یا یہ کوئی کیا ہے, کوئی خیس اللہ نے ان کے لیے خصوصی ضمانت لی ہوئی ہے کہ ان کو یہ خراب نہیں ہو سکتے. انسانوں کے بچے ہی خراب ہوتے ہیں نا, ہے بھائی. نہ ان کی تعلیم کی فکر ہے, گھوم رہے ہیں سارا دن گلیوں میں سڑکوں میں. نہ تربیت کی فکر ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب بات کرو تو بھائی کس سے ہوتا ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. یہ ایک انتہا ہے جس میں بہت سارے دیندار لوگ مبتلا ہیں. یہ کرونا وائرس سے ڈرنے والے, بولو بھائی, یہ مین ہول سے نہیں ڈرتے. ان کے گھر کے باہر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے, اسے بند نہیں کرتے. دیکھ لو نا, کئی گھروں میں آپ کو گیٹ کے سامنے مین ہول کھلا ہوا نظر آئے گا. کوئی بھی گر سکتا ہے بھائی, تمہارا اپنا بچہ گر سکتا ہے. انہیں فکر نہیں ہوتی کہ جو بچے کی موت جو رات گٹر میں گزرے گی وہ گٹر سے باہر, یعنی قبر سے ترقی کر کے گٹر تک پہنچ جاتے ہیں. بھائی مثال تو یہ مشہور ہے نا, جو رات قبر میں گزرے گی تو یہ کہتے ہیں جو رات گٹر میں گزرے گی وہ گٹر سے باہر. دیکھ لو آپ مین ہول کھلے میں. دوسروں کا خیال نہیں کرتے, اپنے بچوں کا خیال کر لو. کھمبے میں کرنٹ آ رہا ہے, او بھائی کہ یہ الیکٹرک والوں کو بتاؤ کہ الیکٹرک والوں کو کوئی بچہ چپک سکتا ہے. اتنی غفلت. تو ایک انتہا تو یہ ہے, یہ کرونا وائرس سے ڈرنے والے لوگ, یہ بہت بڑا جگر ہے ان کا. لیکن یہ بہادر نہیں ہے, اصل میں بیوقوف ہیں. کیونکہ جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ روتے بھی یہی ہیں. پھر توکل نہیں کرتے بھائی جو اللہ نے لکھا گیا, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, ہم تو اللہ پہ اعتماد کرتے تھے اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. دوسری انتہا وہ یہ ہے جو ہمیں کرونا وائرس کے بعد نظر آ رہی ہے. پاگل ہو گئے ہیں. جو ماس ہے نا اس کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں, کتنی بڑھ گئی ہیں قیمتیں. ہر آدمی پہننے کی کوشش, کرونا وائرس. کل فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں لاہور کی اور پشاور کی, کراچی کی طرف. ڈر گئے بہت سے لوگ, کینسل کرا دی بھائی ہم نہیں کراچی جا رہے, ہم کراچی نہیں آ رہے بھائی. لاہور میں اور اسلام آباد میں نا بہت سے لوگ کراچی آنا تھا, آئے نہیں. اتنا اگر آپ ڈرو گے, اتنا ڈرو گے تو وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. دبئی میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں دبئی میں 15 سال سے ہوں, پاکستان اپنے گھر نہیں آ سکا. مجھے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے ہوا میں. ایک تو یہ بیماری بھی ہے, وہ لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو کسی چیز سے بھی خوف بیٹھ سکتا ہے. وہ ایک بعض دفعہ ایک فوبیا ہو جاتا ہے نا انسان کو کسی بھی چیز کا, تو وہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ واقعی اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں, موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ یار گر نہ جائے, مر نہ جائیں. مجھے انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب 15 سال ہو گئے گھر نہیں آیا, کیونکہ ٹرینیں تو آتی نہیں ہے دبئی سے, یہاں نہ رکشہ آتا ہے نہ کوئی ٹیکسی آتی ہے. آنا ہے تو ظاہر ہے جہاز ہی تمیز کا راستہ ہے.
تو میں نے ان سے کہا, کہہ رہے مجھے علاج بتائیں. ہمارا علاج ذرا ٹیکنیکل قسم کا ہوتا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں ہے؟ 15 سال ہو گئے, اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا, بھائی بہنوں کو نہیں دیکھا, اور پتہ نہیں کب تک وہاں پڑے رہو, اور جہاز کا سفر تو کئی جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے انسان کو. اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں؟ کہہ رہے واقعی. میں نے کہا پھر خودکشی کر لو. کیا کر لو؟ خودکشی. کہہ رہے خودکشی تو جائز نہیں ہے. میں نے کہا جائز ہے. آپ کے لیے خودکشی کیا ہے؟ جائز ہے اس طریقے سے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ. کہنے لگے کیا طریقہ؟ میں نے کہا جہاز میں بیٹھو, کراچی آنے والے جہاز میں, اس نیت سے میں مرنے جا رہا ہوں, بس تباہ ہوگا دھڑام سے, بھائی ایک دم سے مر جاؤ گے. بھائی دبئی سے جو فلائٹ لاہور یا کراچی آ رہی ہے وہ اس میں بیٹھو, ڈر لگے گا. مر رہا ہوں تو بھائی جا ہی مرنے کے لیے رہا ہوں. جب بندہ مرنے ہی کے لیے جا رہا ہوتا ہے پھر تھوڑی ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کھمبے ومبے سے نہیں چپک جانا, وہ بہت خطرناک طریقہ ہے مرنے کا. جہاز میں بیٹھو, گرے گا نا, گرے, اس نیت سے بیٹھو کہ میں جا ہی کس کام کے لیے رہا ہوں؟ مرنے کے لیے. تباہ ہو, مرے, جان چھوٹے. میں نے کہا مر جاؤ گے تو اچھا ہے اس زندگی سے موت, اور نہیں مرے واپس آ جاؤ گے ملک اپنے. کیا خیال ہے بھائی؟ کراچی پہنچ جاؤ گے, اپنے رشتے داروں سے ملو, یار میں تو مرنے گیا تھا لیکن وہ نہیں مرا نا. تو ڈر نکالنے کے لیے بعض دفعہ یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس چیز سے ڈر رہے ہو نا, تو وہی کام کر لو کہ چلو جو خوف ہے وہ لاحق ہو جائے, لگ جائے. تو وہ لگتا نہیں ہے لیکن ڈر نکل جاتا ہے. کتے سے جن کو ڈر لگتا ہے نا بلا وجہ ڈر, ایک تو پاگل کتا ہو, ایک بعض لوگ ویسے ہی کتے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہی کہا جائے گا جاؤ کتا ہاتھ میں اٹھاؤ, جا کے گلے لگو کتے. بچے بلیوں سے ڈرتے ہیں نا بعض, تو ان کی گود میں بلی 3-4 دفعہ لا کے ڈالے, ان سے بولے پکڑے, تو ان کے دل سے ڈر نکل جائے گا. جس کو جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے اس کو بٹھا دیں لے جا کے, بولے مرو, کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ یہاں سے. تو کھڑکیاں چھلانگ لگانا آسان نہیں ہے, جہاز وہ بند ہوتی ہیں. تو ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے؟ اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت, کچھ بھی ہو جائے, چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہونا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا, سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے, ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, ابھی مر جاؤں گا, تبھی وہ پھر مر ہی جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں, اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے, بڑی دولت بھی دی ہے, لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے, مر نہ جائیں. میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا, تو ایسا ممکن نہیں. تو اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, موت سے دوستی کر لو. بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں, کوئی پریشانی کی بات, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. آن دو, موت آ رہی ہے تو آن دو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا, وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے, ایک گاڑی آ کے لگتی ہے, لوڈ ہوتی ہے, پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے, کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے, آن دے, آن دے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے, تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے, آن دے, آن دے, آن دے, وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے, دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا. تو اس سے بولا بھائی فلاں بنتے فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا, قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے, آن دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا, اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے. بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے, اچھا نا آن دے, وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے, اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں, یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو, بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی, 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے, تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا.
پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے, اور کہا جاتا ہے اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں, 4 سال اور رہ لیتے, 5 سال رہ لیتے, 4 سال رہ لیتے, 3 سال رہ لیتے, وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے. چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے, ٹھیک ہے نا, پھر بستر پہ چلے جاتے, پھر علاج معالجہ ہوتا. جیسے ایک 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھیں, پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے, جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے, پورے کر کے, مکمل کر کے, خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجھا کے بھائی اس طرح سے چلنا, اس طرح سے نہیں, سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے. آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں, اور ایک مجوسی نے آ کے چاقو مار دیا, آپ خنجر مار دیا نماز میں, اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں, وہ ماریں گے مسلمان مجھے, خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا. وہ ایسا زخم کہ حضرت عمر کو شفا نہیں ملی. جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو جو اس وقت کے حکیم تھے, طبیب تھے, وہ مایوس ہو گئے زندگی سے, اس لیے کہ جو خوراک کھلائی جاتی, جو دوا کھلائی جاتی, وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی. اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ, امام ابو حنیفہ چلے گئے, امام شافعی چلے گئے, امام مالک دنیا سے چلے گئے, امام احمد بن حنبل چلے گئے, امام بخاری چلے گئے, امام مسلم چلے گئے, امام ابو داؤد چلے گئے, امام ترمذی چلے گئے, البیرونی سائنٹسٹ چلا گیا, جابر بن حیان جیسا سائنسدان چلا گیا, بھائی ابن الہیثم چلا گیا. تو نہ سائنسی علوم کے رکھوالے زندہ رہے اور نہ دینی علوم کے, بڑے بڑے اللہ میں پیدا ہوئے, سب ختم. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہم نہیں آئے, بس ہم یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. کورونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں تو مریں گے, ہمیں پتا ہے, لیکن ایسے تھوڑی نا, ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے بھائی, مر جائیں کوئی بات نہیں, 85 سال میں, 90 سال میں, چلو ٹھیک ہے, ابھی دادا بن جائیں گے, پردادا بن جائیں گے, بچوں کی شادیاں, بیٹیوں کی شادیاں, پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے, جو کہ آج کل نہیں دیکھے جا رہے کیونکہ شادی اتنی دیر سے ہو رہی ہے, پوتا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ. تو لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب اعصاب کمزور ہو گئے, بالکل ایسے ہو گئے کہ نا اب خود اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے, تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جلدی کیوں جا رہے ہیں ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں, لیکن ابھی جانے کا ٹائم, ارے کیا ہو گیا یار, غلط باتیں کر رہا ہوں, اصل میں ڈر اس بات, ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے, ابھی سے کیوں چلے جائیں؟ تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں, تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے, یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے. تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ کی تمنا ہو کہ میں 100 سال زندہ رہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ام للانسانی ما تمنا. اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کرو گے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے. تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں. اگر کسی بوڑھے سے پوچھیں 90 سال کے, کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے 18 سال میں تھے, تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی اس وقت تو ہم چھلانگیں لگاتے تھے, درختوں پہ چڑھتے تھے, دیوار سے 3 دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا. اب تو چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو گئے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے, بڑی عمر کے تھے, کہہ رہے ہم تو بیٹا جوانی میں اور درختوں پہ چڑھتے تھے, چھلانگیں لگاتے تھے, آج کل کے بچے ہلتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ٹک ٹاک لے کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ اپنے بڑھاپے میں فخر کریں گے. ہم تو ایک گھنٹہ گردن ہلائے بغیر 20 ٹک ٹاک دیکھا کرتے تھے, تم ایک ٹک ٹاک دیکھ کے تھک جاتے ہو. یہ ان کا فخر اس چیز پہ ہوگا, یہی ہوگا نا. ہم تو ایک گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے انگلی سے, اور لوگ وہ کہیں گے نئی جنریشن, یار آپ کے پٹھے انگلیوں کے, سبحان اللہ, آپ کے انگوٹھے, ابا آپ کے انگوٹھے 1 گھنٹہ وہ سانپ والا کھیلنے سے. اب آتا ہے وہ سانپ والا, پہلے وہ نوکیا میں آتا تھا سانپ والا نا, جس کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا تھا, وہ سانپ کو لمبا کرنا شروع کر دیتا تھا بیٹھ کے. حقیقت ہے نا, فالتو ٹائم بہت ہے. ہم حیران ہوتے تھے یار ان کا
अच्छा भला आदमी है. मैं तो देखता था ना नोकिया का जब मोबाइल आया ना, लोग क्या कर रहे होते थे बैठे हुए, सांप वाला. स्टेशन पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, सांप वाला. ओ भाई क्यों कोई काम नहीं है, दर्जनों काम है, आप इस टाइम के लिए रखो. वो सांप वाला खेल रहे हैं, बड़ा जा रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं, इतना लंबा हो गया, अब आउट हुआ है, कोई अवार्ड मिल रहा है उसके लंबा करने पर आपको. एक साहब ने घर में बकरा पाला, उसे रोजाना इतने चने खिलाते, दूध पिलाते, वो इतनी जल्दी इतना लंबा हो गया. तो समझ में आता है यार बकरा है, काट के खाना है, इसे तो ना आपने काट के खाना है, ये तो चाइनीज को भी नहीं खिला सकते ये वाला सांप. या तो सांप पाला हो ना किसी चाइना वाले को बेचूंगा, तो भी कुछ समझ में आते हैं, कुछ लॉजिक बनती है. वो तो जायज नहीं है. ये सुना है किसी का बयान आया, कुत्ते पालें और चाइना को बेचें. चाइना खाते हैं तो हमारे लिए तो हराम है, लेकिन चाइना वालों को हम बेचेंगे तो वो खाएंगे तो हमारी मईशत इससे तरक्की करेगी. तो कुत्ते जैसे खाना जायज नहीं है, खिलाना भी जायज नहीं है. समझ रहे हैं? जिस चीज को अल्लाह ने खाने को हराम कर दिया, उसके खिलाने को भी हराम किया. तो कुत्ते इस नीयत से पालना कि हम पाल पोस के गैर मुस्लिमों को बेचेंगे ताकि वो खाएं, तो ये हराम है, जायज नहीं है. तो यानी जवान जो है ना, वो बुढ़ापे में क्या फख्र करेंगे, हम सांप वाला खेलते थे. तो हर बूढ़े की ख्वाहिश होती है जवान हो जाऊं, हर बीमार की ख्वाहिश होती है सेहतमंद हो जाऊं, हर आदमी की ख्वाहिश होती है 4 शादियां कर ले. ऊपर से एतराज कर रहे होते हैं मेरे ऊपर, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि यार काश, लेकिन हो जाती हैं. है भाई, डरते हैं. डर लगना भी चाहिए हर मुसलमान को, ससुराल नहीं छोड़ेगा, दर्जनों मसाइल हैं, फड्डे होंगे वगैरह वगैरह. तो तमन्ना की हद तक ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी और ना अल्लाह की तरफ से. क्या तमन्ना? कि मैं देर तक जिंदा रहूं. लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहीं भी वादा नहीं किया कि जो देर तक जिंदा रहने की तमन्ना करेगा मैं उसको बहुत अरसा जिंदा रखूंगा. ऐसा अल्लाह ने किसी नबी से कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि अपनी उम्मत को बता दें.